پارا چنار ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عطاءاللہ نے کہا کہ حکومت خیبر پختونخوا نے عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپر کرم میں پرانے زنانہ ہسپتال پارا چنار میں ایک بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ SRSP کے تحت چلڈرن ہسپتال جس پر 12 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی، جس سے عوام کو خاص کر زچہ بچہ اور بچوں کے امراض کے علاج معالجے کی سہولت میسر ہوگی۔ سرگودا صادق ہسپتال کی لفٹ ٹوٹ گئی، 18 افراد زخمی، 2 خواتین کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ سید ان شرازی کی رپورٹ کے مطابق لفٹ ٹوٹنے سے زخمی افراد 2 گھنٹے تک لفٹ میں پھنسے رہے۔ ہسپتال میں لفٹ میں پھنسے افراد کے لواحقین کی چیخ و پکار سے پورا ہسپتال میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریسکیو 112 کا عملہ بھی امداد دینے پہنچ گیا۔ 2 گھنٹے بعد لفٹ کو کاٹ کر زخمیوں کو نکال لیا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ واقعہ نون لیگی MP ڈاکٹر لیاقت علی خان کے ہسپتال میں پیش آیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے گڑھی خدا بخش پہنچ کر شہداء کے مزاروں پر حاضری دی۔ آصف علی زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مزاروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ سابق صدر نے بیگم نصرت بھٹو، شہید مرتضیٰ بھٹو اور شہید شاہنواز بھٹو کے مزاروں پر بھی حاضری دی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اب رخ کرتے ہیں لیاقت پور کا۔ لیاقت پور سے افسوسناک خبر ہے، جہاں پر نہری بندش کے باعث چولستان کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ چولستان ٹوبے خشک ہو گئے، 200 کے قریب جانور، گائے، بھیڑ، بکریاں مر گئیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک حشمت آوان سے۔ جی حشمت، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل افسوسناک خبر ہے کہ نہری بندش کے باعث چولستانی پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ چولستان سمیت عباسیہ کی تمام تر نہریں بند ہو چکی ہیں۔ نہ صرف اس سے کپاس کی کاشت متاثر ہو رہی ہے، بلکہ ٹوبہ خشک ہونے کی وجہ سے 200 کے قریب گائے، بھیڑ، بکریاں بھی مر چکی ہیں۔ پانی کی کمی کے باعث انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کسان کا مطالبہ ہے کہ نہری بندش کو جلد سے جلد بحال کیا جائے تاکہ روہی چولستان میں پانی کی بحالی کے ساتھ ساتھ کپاس کی بجائی بر وقت کی جا سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک حشمت آوان، TNN نیوز، لیاقت پور۔ بھاول نگر منشن آباد روڈ خادم آباد کالونی گلی نمبر 2 گندے پانی کے باعث ندی نالوں میں تبدیل۔ گندے پانی کے باعث علاقہ مکین طرح طرح کے موذی مرض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ نمازیوں کو مسجد جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر بھاول نگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگودا میں رشتہ داروں سے ملنے جانے والی لاپتہ خاتون کی نعش 1 دن بعد نہر سے مل گئی۔ سید ان شرازی کی رپورٹ کے مطابق 52 سالہ کنیز فاطمہ گزشتہ روز ساہیوال جانے کے لیے گھر سے نکلی اور لاپتہ ہو گئی۔ پولیس نے نعش نہر سے ملنے پر اہل خانہ کے حوالے کر دی۔ خاتون گھر سے لاری اڈا گئی تھی۔ نعش نہر سے ملنے کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ اسپتال، تھانے، مسافر خانے چھانے مارے، کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ اہل خانہ کا پولیس کو بیان، نعش کی حالت ایسی نہیں تھی کہ پوسٹ مارٹم کروا سکتے۔ سرگودا تھانہ مڈرانجہ سے چند فرلانگ پر 2 گروپوں میں تصادم۔ سید ان شرازی کی رپورٹ کے مطابق ایک دوسرے پر لاتوں، مکوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال۔ رانا بگا اور رانا وسیم گروپوں کے درمیان مین بازار میں لڑائی ہوئی۔ رانا وسیم اور دیگر نے مل کر رانا بگا کو بھرے بازار میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ لڑائی کی فوٹیج TNN نیوز نے حاصل کر لی۔ ہرنائی بلدیاتی الیکشن 2022 کے سلسلے میں محلہ غریب آباد بلوچ قبیلے کی جانب سے بلوچ قبیلے کے سربراہ اور آزاد امیدوار محلہ غریب آباد وارڈ نمبر 6 میونسپل کمیٹی ہرنائی سے میر مراد بلوچ کی حمایت اور بھرپور سپورٹ کرنے کے حوالے سے ایک پروقار پرجوش تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلوچ قبیلے کے سفید رش بزرگ، معززین اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما میر اکرم بلوچ آوار رانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت میں بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت حالات کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاک فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن موجودہ سیاسی لیڈران کی عدم توجہ کی وجہ سے عوامی مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ پانی، بجلی، سڑکوں سے جیسے بنیادی سہولیات سے عوام کو محروم رکھا گیا ہے۔
ہارون آباد قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہمانگی کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA چودھری نور الحسن تنویر، سردار منور ڈوگر، چودھری شاہد جمیل اور MNA مظہر رشید اور مرکزی کوارڈینیٹر محمد احمد لالے کا، ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب اختر صدیق جویا اور دیگر نے شرکت کی۔ سرگودا بھیرا بینک ڈکیتی کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ CCTV فوٹیج کے باوجود پولیس ملزمان ٹریس کرنے میں ناکام۔ مدعی بینک مینیجر کے مطابق ملزم کیش کاؤنٹر سے رقم بھی لے اڑا ہے۔ بینک ڈکیتی اور دہشت گردی کے واردات بینک سیکیورٹی گارڈ کی نااہلی اور سیکیورٹی لیپس ہے۔ DPO سرگودا 10 دن میں ضلع بھر میں ڈکیتی چوری کی 32 وارداتیں ریکارڈ، صرف 5 مقدمات درج ہو سکے۔ گوجرا ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ٹوبہ نجیب الرحمان بگوئی کے حکم پر تھانہ سٹی گوجرا پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کیک ڈاؤن، 4 پتنگ فروش گرفتار، 610 پتنگیں اور کیمیکل لگی قاتل ڈور کی 40 چرخیاں برآمد، مقدمات درج۔ بھاول نگر DPO کی ہدایت پر تھانہ B ڈویژن بھاول نگر کا منشیات فروشوں کے خلاف کیک ڈاؤن، فاروق آباد سے میاں بی بی گرفتار، چرس ہیروئن برآمد، مقدمہ درج۔ DPO بھاول نگر فاروق انور کمیانی کے ہدایت پر تھانہ B ڈویژن بھاول نگر پولیس کا ہمراہی ٹیم پر زیر قیادت SHO تھانہ B ڈویژن عبد الجبار، TSI خالد اسلم، ڈرائیور نوید خان لیگیڈی، کانسٹیبل گشت پڑتال نذیر خان آکو کا روڈ پر ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ایک مشکوک موٹر سائیکل سوار خاتون اور آدمی کو روکنے پر تلاشی لینے پر منشیات برآمد ہوئی۔ جانچ پڑتال کرنے پر پتہ چلا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور منشیات فروخت کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہرنائی آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین حاجی محمد رمضان ہال ہرنائی میں وابڈا زلزلہ متاثرین میں 2-2 لاکھ روپے فی کس امدادی چیکس تقسیم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر 2021 کی شب آنے والی ہولناک زلزلے نے ہرنائی شہر اور دیگر نواح میں تباہی مچا دی تھی، جس کے کیسکو ہرنائی سب ڈویژن کے 36 ملازمین مکانات بھی بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ ان مکانات کے اثر نو تعمیر کے لیے ہماری اتھارٹی، ہمارے شفیق افسران، صوبائی صدر حاجی محمد رمضان اچکزئی اور آپ سب کی اتحاد و اتفاق کی بدولت ہرنائی کیسکو زلزلہ متاثرین میں 72 لاکھ جو کہ 36 اہلکاروں میں فی کس 2-2 لاکھ کے چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ۔ وزٹ کے دوران ہسپتال نے صاف ستھرائی کے ناقص انتظامات ہونے کے باعث حاصل پور ہسپتال کے MS کو سسپینڈ کر دیا۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرین ہسپتال نے ناقص انتظامات سہولیات کے فقدان کے حوالے سے چیف صاحب کو ملے تھے۔ حاصل پور کا دورہ چیف صاحب کی خصوصی ہدایت پر کیا ہے۔ کمشنر بہاولپور مکمل طور پر ہسپتال کے انتظامات کے حوالے سے بالکل مطمئن نہیں۔ کند کوٹ میں گزشتہ روز مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان اختیار علی چولیانی کو قتل کر دیا تھا۔ ملزمان کے خلاف پولیس کی جانب سے اب تک کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ ورثاء نے ٹھل کند کوٹ روڈ پر ناچ رکھ کر 5 گھنٹے تک دھرنا جاری رہا۔ جب تک کہ نوجوان کے قاتل گرفتار نہیں ہوں گے تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ مظاہرے جہانیہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، 24 کلو 950 گرام چرس، 1550 لیٹر شراب سمیت اسلحہ، گولیاں اور ریکارڈ یافتہ ڈکیتی کے 43 مقدمات کا اشتہاری فائرنگ کے تبادلے پر ہلاک ہو گیا۔ DSP سرکل جہانیہ اظہر حسین اور SHO جہانیہ سعد بن سعید سندھو نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جہانیہ پولیس نے گزشتہ ہفتے بڑی کارروائیاں کی، جن میں ناجائز اسلحہ اور ناجائز پسٹل کے 10-15 عدد گولیاں برآمد کر کے مقدمات درج کیے۔ سرگودا میں اینٹی کرپشن سرگودا نے افتخار حسین سلیقہ SHO تھانہ میانی کو رشوت کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مدعی مقدمہ سے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے 2,50,000 روپے رشوت وصول کی تھی۔ آسما اعجاز چیمہ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے ملزمان کے خلاف کارروائی کی اور ملزم افتخار حسین سلیقہ SHO اور ریاض احمد نانگا SI تھانہ میانی کے خلاف مقدمہ نمبر 18/2021 تھانہ اینٹی کرپشن سرگودا ریجن میں درج کیا۔ دوران تفتیش ملزمان اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے، جس پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، جس پر اینٹی کرپشن سرگودا کی ٹیم نے ملزم افتخار حسین سلیقہ SHO تھانہ میانی کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔
خبر شامل کرتے ہیں صاحبال سے، جہاں پر گرمی سے ستائی ہوئی عوام کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس میں پینے کے لیے پانی کا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مزمل نواب سے۔ جی مزمل نواب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر ساہیوال کے آفس کے حال، یہاں پر جو لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے وہاں پر ہم موجود ہیں، اور یہاں پر عرصہ دراز سے 2015 سے تقریباً یہ فلٹریشن پلانٹ بنا ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ 2015 سے بنا ہوا ہے، اور 2015 سے لے کر آج 7 سال عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ فلٹریشن پلانٹ اسی طرح بند پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر گرمیوں میں شہری جو ہیں وہ پانی سے جو گرمی سے نڈال ہو کر پانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پانی پینے کا یہاں پر ڈپٹی کمشنر آفس میں کوئی نظام نہیں ہے۔ یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کو پانی پینے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر ساہیوال میں جو پانی کا پینے کا نظام ہے بالکل نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم باہر سے جا کے پانی پیتے ہیں، ہم کیونکہ غریب لوگ ہیں، اپنے مسائل کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، لیکن ڈپٹی کمشنر ساہیوال کے ناک کے نیچے فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے۔ یہ لاکھوں روپے ہمارے ٹیکس سے جمع کر کے لگایا گیا، لیکن ڈپٹی کمشنر ساہیوال نیند خرگوش کے مزے میں ہیں اور سب اوکے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ساہیوال ڈویژن سے کہ اس فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد دوبارہ بحال کروایا جائے تاکہ ہم ساحلین کو پانی پینے کا دستیاب ہو سکے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں جو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں۔ جی یہ ہم سب سے پہلے تو ٹی این این نیوز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم ایشو کے اوپر انہوں نے یہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کا وہ کیا ہے، ہمیں موقع ملا ہے اپنی جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کا۔ یہ کافی عرصہ سے یہ ڈی سی آفس میں یہ ہمارے سائلین کے لیے یہی بنایا گیا تھا جو کہ مدت سے بند پڑا ہوا ہے۔ ہم اب مختلف دفاتر میں یا عدالتوں میں پیشی کے سلسلے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں یہاں پہ پیاس لگتی ہے تو ہمیں خاصا دور کسی نہ کسی کیفیٹیریا میں یا کینٹین میں جا کے تو پانی پینا پڑتا ہے، جو کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، وہ انتہائی گندا پانی ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے، پیاس شدید گرمی ہے اور اس میں پیاس بھی شدید ہی لگتی ہے، تو اگر نہ پیئیں گے تو کیا کریں گے۔ یہ آپ نے سنا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم سائلین جو ہیں اپنے کام کے لیے عدالتوں میں، رجسٹری برانچ میں اور ڈپٹی کمشنر آفس میں یہاں پر کام آتے ہیں، لیکن جتنی گرمی پڑ رہی ہے، شدید طریقے سے گرمی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اگر پیاس ہمیں لگتی ہے تو ہمیں یہاں سے دور کسی کنٹین یا کیفیٹیریا میں جانا پڑتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے، عوام کا کہنا ہے کہ بھی اس فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد چالو کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جی ڈی پی او بھکر سید علی رضا کی تھانہ سٹی دریا خان میں کھلی کچہری کا انعقاد، سائلین کے مسائل سنے، شکایات کے ازالے کے لیے اقدامات۔ بھکر سید علی رضا نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس 24 گھنٹے متحرک ہے، انصاف اور میرٹ کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کھلی کچہری دریا خان کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ گلشن آباد جنگل خیل کا رہائشی قاری حماد اللہ فضل خطیب رفیع اللہ نے عالمی سطح پر حسن قرات میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے پاکستان اور خاص کر کوہاٹ کا نام روشن کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ گلشن آباد جنگل خیل میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مذہبی، سیاسی، سماجی اور کوہاٹ بھر کے لوگوں نے بھرپور شرکت کر کے قاری حماد اللہ کو مبارکباد دی۔ قاری حماد اللہ نے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کی اور پھر صوبائی اور قومی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کر کے بین الاقوامی سطح پر حسن قرات مقابلے کے لیے منتخب کر لیے گئے، اور مقابلے میں دنیا بھر سے اسلامی ممالک نے حصہ لیا، جس میں پہلی پوزیشن تنزانیہ افریقہ، دوسری پوزیشن ترکی اور تیسری پوزیشن پاکستان سے تعلق رکھنے والے۔ اس موقع پر قاری حماد اللہ نے بتایا، سب سے پہلے تو میرے والدین کا اس میں بڑا کردار ہے کہ انہوں نے مجھے مدرسے بھیجا اور مجھے قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کیا، اور اس کے بعد میرے استادوں کی اس میں محنت ہے، اس نے میرے ساتھ دن رات چکنی محنت کی اور دن رات محنت کی، اور ہم نے بھی الحمدللہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات سے بھی روشناس کروائیں۔ تو ہم بحیثیت ایک انسان اور بالخصوص مسلمان ہمیں یہی ہونا چاہیے، اور بلکہ یہ ہمارا فریضہ اور ہمارا پورا زندگی اسی قرآن کریم کی تابعداری میں اور اس میں جستجو اور اس کی تعلیم
हम ख़ुद भी अपना ले और मुआशरे को और दुनिया को भी फैलाए। इस्लामी तालीमात बच्चों पर लाजमी करवाएं, नौजवानों को भी हुस्न क़िरात की तरफ राग़िब करके मुकाबले के लिए तैयार करें, ताकि हमारे बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीमात से भी रोशनास हो सकें। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। सरगोदा में आलमगीर यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी के मौका पर तहरीक निफाज फ़िक़ा जाफरिया का प्रेस क्लब के सामने मातमी एहतजाज। सैयद अंश राजी की रिपोर्ट के मुताबिक TNFJ के एहतजाजी मुजाहरे में जन्नतुल बकी की ताबीर 9 के पुरजोश नारे। TNFJ रहनुमाओं की ज़ेर क़यादत मेंबर सुप्रीम कौंसल अल्लामा तसव्वुर हुसैन नकवी, डिवीजनल सदर TNFJ अलामा सैयद गज़नफ़र अब्बास कासमी, ज़िलई सदर मोहम्मद अली ननग्याना, शफ़क़त अली तराबी, ज़ाकिर मुश्ताक शाह, ज़ाकिर अली रज़ा खोखर और दीगर ने मुज़ाहरा किया। लियाकतपुर तहसील भर में 4400 के करीब मुन्ना भाई MBBS अताइयों के खुलेआम प्रैक्टिस जारी। अताइयों ने ड्रग इंस्पेक्टर को जादू की जप्पी डालकर खामोशी करवा रखी है। इस पर मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत अवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अतायत ने हजारों घर उजाड़ दिए हैं। कई जाने मौत के घाट उतरने के बावजूद मौत का धंधा खुलेआम जारियो सारी है। महकमा हेल्थ ने माशरे के ऐसे नासूर की रोकथाम के लिए इदारे भी कायम कर रखे हैं, जहां करोड़ों रुपए तनख्वाह व दीगर मराद की मुद में हर माह दिए जाते हैं। लेकिन महकमा के चंद ईमान फरोश अफिसर्स ने ऐसे अफराद को खुलेआम मौत का कारोबार करने का लाइसेंस भी फराम कर रखा है। जराए के मुताबिक लियाकतपुर तहसील भर में 4400 के करीब अताई प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर ने हर माह ईमान फरोश अफिसर्स को जादू की छपी और 1000 रुपए देकर खामोश करवा रखा है। इन अताई डॉक्टर ने एक वर्ष ऐप ऑफिशियल ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें बाला हुकाम की कार्रवाई से कबल ईमान फरोश अफिसर मैसेज छोड़कर होशियार बाश कर देते हैं। इंतजामिया ने फर्जी कार्रवाइयां करके चाह सादा रखी है, जबकि अताई धड़ल्ले से अपना काम जारी रखे हुए हैं। नॉन क्वालिफाइड अमला गैर कानूनी तौर पर अपने क्लिनिक मेडिकल स्टोर बनाकर खुल्लम खुल्ला मौत बांटने में मसरूफ अमल हैं, जिसकी वजह से शहर भर में मरीज सेहतमंद होने की बजाय मजीद मूजी इमराद का शिकार होकर मौत की आगोश में चले जाते हैं। मजीद इस माफिया ने MBBS डॉक्टर को पैसों की चमक से अंधा कर दिया है और ये पढ़ा लिखा तबका इन अताई डॉक्टर्स को भारी रकम के एवज अपना नाम और तहरीरी स्टाम्प दे देते हैं कि ये क्लिनिक मेरा है, जिससे ये लोग डाटाई से लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं और वो बेजमीर डॉक्टर सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने के एवज घर बैठे इन अताई कसाईयों से महाना लाखों रुपए भी वसूल करते रहते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, TNN न्यूज़, लियाकतपुर। अफसोसनाक खबर, लियाकतपुर से 8 साला बच्चे का आम तोड़ना महंगा पड़ गया। उबाइस जिम्मेदार और उसके बेटों का मेहनत कश नौजवान पर तशद्दुद, कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करते रहे। इस पर मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत अवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अफसोसनाक खबर से आगाह करता चलूं, लियाकतपुर सरजोर जिम्मेदार फजल सियाल और इसके बेटे मेहनत कश काशिफ को भौंकने पर मजबूर करते रहे। छुड़ाने के लिए जाने वालों को भी ओबाश टोला की गाली गलोच और मारने की कोशिशें। पुलिस चौकी इलाहाबाद ने काशिफ को मुल्जमान से रिहाई दिलवाई। मुल्जमान को रंज था कि काशिफ के 8 साला बच्चे ने इनके बाग से आम तोड़े हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक DPO ने DSP सर्कल लियाकतपुर को तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए। कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, TNN न्यूज़, लियाकतपुर। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर साहिवाल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल में रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से मुतअद्दिद लोगों के साथ बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मल नवाब से। जी मुजम्मल नवाब, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल बोर्ड ऑफिस में। साहिवाल जो महकमा तालीम का बोर्ड ऑफिस है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये सामने ही दफ्तर है एजुकेशन का और साहिवाल बोर्ड का। इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं सुबह से यहाँ पर बहुत परेशान हाल बैठे थे और यहाँ पर रो भी रहे थे। उनको हमने देखा तो उनसे मालूम किया कि भी आपका क्या मामला है, तो उनका कहना है कि साहिवाल बोर्ड में हमने मैट्रिक के पेपर देने के लिए अपनी ऑनलाइन फीसें जमा करवाई थी, ऑनलाइन फार्म जमा करवाए थे। लेकिन आज हम जब अपनी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए आए हैं, कल हमारा पेपर है और हमारा साल ज़ाया हो रहा है, ये हमें रोल नंबर स्लिप नहीं दे रहे। इस वक्त हमारे साथ वो बच्चा एक मौजूद है, हम उससे मालूम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका क्या मामला है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इधर सुबह से बैठा हुआ हूँ और मैंने रोल नंबर स्लिप लेनी है और जब मैंने बैंक में दाखिला भी भेजा हुआ है, तो सर ये रोल नंबर स्लिप दे नहीं रहे, ऊपर से फ़ीस मांग रहे हैं मुझसे, 27,000 रुपये फ़ीस देंगे और रोल नंबर स्लिप मिलेगी आपको। मेरा सिर्फ एक फार्म नहीं जमा हुआ सर, शायद ऑनलाइन जमा हो गया हो। तो आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान। अच्छा जी, आपने सुना कि मोहम्मद एहसान का कहना है कि भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये ऑनलाइन फ़ीस भी जमा हुई है। ये बैंक में ऑनलाइन फ़ीस जमा हुई है और ये ऑनलाइन फ़ार्म भी जो है ये महकमा जो है साहिवाल बोर्ड है तालीम का, उसमें जमा हुआ है। लेकिन उनका महकमा बोर्ड का कहना है कि तालीम का कहना है कि भी हमें आपने हार्ड कॉपी नहीं जमा करवाई, जिस पर हम आपको इस चीज़ का जुर्माना डालते हैं और आप 27,000 रुपया दें। अब इस बच्चे मोहम्मद एहसान का कहना है कि मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं और मैं मजदूरी भी करता हूं और साथ में पढ़ता भी हूं, लेकिन मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये ज्यादती की जा रही है और मैं पेपर देने से रह जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा साल ज़ाया हो जाएगा, मेरी तालीम खराब हो जाएगी, मैं साथ में घर भी चलाता हूँ। ऐसे बच्चों को oblige करने की बजाय साहिवाल का ये महकमा साहिवाल बोर्ड तालीम का जो है वो ऐसे बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है, बल्कि oblige करने के। इनका मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से, वज़ीर आला पंजाब से कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरी जो है रोल नंबर स्लिप मुझे दी जाए ताकि मैं कल अपना पेपर दे सकूं। जी। हारूनाबाद हातफ वेलफेयर सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी सईद अहमद और चौधरी नबील अहमद ने कहा है कि तारीख में बड़े बड़े ओहदों वाले नहीं, इंसानियत की खिदमत करने वाले ही जिंदा रहते हैं। बेसहारा और माली तौर पर कमज़ोर अफराद को मुआशरे में बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए काम करने वाले अफराद कौमी हीरोज़ होते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़ैनब अस्पताल का तफसीली दौरा करते हुए किया।